نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے نماز پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام تو بہت ہیں، لیکن سارے احکام ایسے ہیں جو اللہ کے حکم ہیں۔ نماز ایک ایسا حکم ہے جو خالی حکم نہیں، اللہ کا تحفہ ہے، جو معراج کی رات تاجدار کائنات کو روانہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، تو کسی کے تحفے کی ناقدری کرنا یہ اس تحفہ دینے والے کی ناقدری ہے۔ اللہ نے اس مقام پر محبوب کو امت کے لیے تحفہ دیا، تو نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو زمین پر فرض نہیں ہوا، یعنی کعبہ کوفین سے اوپر فرض ہوا، باقی سارے احکام زمین پر فرض ہوئے۔ تو نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو زمین پر فرض نہیں ہوا، جو عرش پر فرض ہوا، کعبہ کوسین سے اوپر فرض ہوا، باقی سارے احکام زمین پر فرض ہوئے، اور جبریل امین سرزمین عرب پر لے کر اترے، اور باقی سارے احکام زمین پر فرض ہوئے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس کو جبریل لے کے نہیں اترے، تو یہ نماز ایک ایسا فرض ہے جسے زمین پر اتار کر فرض نہیں کیا گیا۔ تاجدار کائنات کو اللہ پاک نے کعبہ کوسین کے مقام پر یہ تحفہ دیا، چونکہ معراج کی رات کو تحفہ ملا ہے، تو تاجدار کائنات نے فرمایا کہ یہ مومن کی معراج ہے، تو اس نماز کے اندر معراج رکھی گئی ہے۔ نماز اللہ کی قربت کا دروازہ کھولتی ہے، لہذا نصیحت یہی ہے کہ اس میں کہیں بھی کمی کوتاہی نہ کی جائے۔ کچھ بھی ہو جائے، اللہ کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے، لہذا بستر پر کبھی نہ جائیں جب تک دن کی پوری 5 نمازوں کا حساب ادا نہ کر دیں۔ تو یہ شب معراج کا تحفہ ہے، اس کی ناقدری نہ کریں، یہ ایمان کی حفاظت کرے گی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز ہے کیا؟ نماز مجموعہ ہے 2 چیزوں کا۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ نمبر 2، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اس کا نام ہے نماز۔ میں نے آپ کو اس کا نچوڑ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر والطیبات تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ فرمایا جب میری حمد و ثنا پوری کر لو تو اب اس کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ تو قبول کس طرح ہوگی؟ تو فرمایا جب میری ثنا پوری کر لو تو اس کی قبولیت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، کہ ثنا تو کر لی، کہ آپ نے ثنا تو کر لی، قیام میں بھی کر لی، رکوع اور سجود میں بھی کر لی، جلسہ میں بھی کر لی، یعنی ثنا تو ہو گئی، لیکن اب اس کی قبولیت کی فکر ہوگی۔ اب قبولیت کے لیے کیا کرنا ہے؟ قبولیت کے لیے جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجیں گے تو یہ قبول نہیں ہوگی۔ ارے ہماری نماز درود و سلام کے بغیر قبول نہیں ہوتی، تو دعائیں کس طرح درود و سلام کے بغیر قبول ہوں گی؟ تو میرے بھائیوں، نماز ایک مکمل عبادت ہے جس میں آپ اپنے لیے سلامتی اور صالحین کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں،
اور اپنے والدین کے لیے اور اپنے لیے اور مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو بندہ نماز 5 وقت کی پابندی کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک رہتا ہے، اور اپنے والدین کے لیے بھی اس میں دعا کرتا ہے، اور اگر آپ کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو اس کے لیے بھی دعا اس کی پہنچ جاتی ہے۔ یعنی اولاد کا نماز پڑھنا والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یعنی وہ اپنے والدین کی مغفرت کی دعا بھی کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نمازی اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جس بندے نے صبح کی نماز ادا نہ کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جائے گا، اور جس نے ظہر کی نماز ادا نہ کی اس کی روزی سے برکت اٹھا دی جائے گی، اور جس نے عصر کی نماز ادا نہ کی اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جائے گی، اور جس نے مغرب کی نماز ادا نہ کی اس کی اولاد سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اور جس نے عشاء کی نماز ادا نہ کی اس کی نیند سے راحت اور سکون کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے میں عطا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نماز 5 گانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔